السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری عقیدت کیا کیا رنگ کھلاتی ہے؟ پگڑی لباس کا حصہ ہے، اور پگڑی کو جب ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں تو امامہ ہے، لیکن ہمارے سادہ لو مسلمان امامہ شریف کہتے ہیں۔ کدھر سے یہ شریف کہلانے کی ضرورت محسوس ہو گئی؟ اسی طرح جب شروع میں لوگ عرب ممالک کی طرف جایا کرتے تھے تو واپس آ کے بڑی حیرانی اور عقیدت سے بتاتے تھے کہ عرب اتنے زبردست مسلمان ہیں کہ روزمرہ کے کام بھی کر رہے ہو، تلاوت کریم قرآن کریم جاری ہے۔ بھائی وہ تو باتیں کرتے تھے نا۔ ہمارا مسلمان، سادہ مسلمان اس عربی کی بول چال کو بھی تلاوت قرآن حکیم سمجھتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نہ صرف اسلام بلکہ ادیان کی یہ ایک پہچان ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں آگے بالکل کان آنکھ بند کر لیتے ہیں، سوچ کو بند کر لیتے ہیں۔ بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، عقیدت۔ عقیدت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہے۔ عقیدت جب اندھی بن جائے تو یہ پھر گمراہی ہے، نقصان ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سوائے اسلام کے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ رہن سہن کے طریقے کیا ہونے چاہیے، عملی زندگی میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ سارے مذاہب پوجا پاٹ تک محدود ہیں، ان کے یہاں عقیدت اور پوجا پاٹ بس، اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں پوجا پاٹ بھی شامل ہے اور معاملات زندگی کو بھی ایک خاص صحیح ڈھنگ پہ گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میل جول ہونے کی وجہ سے خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مصداق، اسلام میں بھی منترے جنترے کی روح آ گئی، نام چاہے انہوں نے کچھ بھی لکھ لیا ہو، اور پھر اسلام محدود ہو گیا پوجا پاٹ تک۔ اتنی دفعہ یہ ذکر کر لو، اتنی دفعہ یہ ذکر کر لو، بس نماز اور یہ اس میں لمحہ، باقی عملی زندگی سے اسلام ہٹ گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دیگر ادیان میں تو چونکہ ہے یہی کچھ، تو اس کے اثرات آئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا، بات بڑی تلخ ہے، لیکن کیا اس کی تلخی سے بچنے کے لیے ہم اس کو نہ سنیں تو حقیقت بدل جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب محترم نے فرمایا تھا کہ انفرادی سطح پر ہم لوگ مختلف طریقوں سے مسلمان ضرور ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم کافر ہیں۔ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن ذرا ہم اپنے طریقوں کو تو دیکھیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے بتایا، دیگر مذاہب کے اثرات اور پوجا پاٹ تک محدود کر لیا گیا۔ اس کی وجہ کئی ہیں، میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اسلام ایک غالب دین کی شکل میں ہمارے علاقوں میں آج سے 1000 سال سے بھی کچھ زیادہ وقت گزر چکا آیا۔ اولیاء کرام آئے، محمد بن قاسم طاقت کے ساتھ آئے، پھر محمود غزنوی آئے، تو یہاں پر اسلام آ تو گیا تھا، لیکن اکثریت ہندو دھرم کے لوگوں کی تھی، ان کے اثرات ہم پر پڑنے شروع ہو گئے۔ ہمارے بڑے اکثریت میں یہی ہندو تھے جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اور
جنہوں نے اسلام قبول کیا مسلمان ہو گئے، لیکن وہ پچھلے اثرات بہرحال ہم زیادہ کامیابی سے ان کو مٹا نہ سکے۔ قرآن و حدیث محدود تھا ثواب کے حصول تک، اتنے پارے پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی رہبری کیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کسی نے۔ ترجمہ ہی نہیں تھا، ہم کیا سمجھتے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ یہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آج سے 300 سال کے آگے پیچھے آئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے پہلی مرتبہ اس علاقے میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا، فارسی میں کیا، پھر ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا، اور پھر ترجمے ہوتے گئے، تب ہمیں یعنی اسلام آئے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اس کو پوجا پاٹ سے عملی زندگی کا دین بننے کا وقت آیا، وہ زیادہ سے زیادہ 300 سال پہلے، جب کوئی تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوا۔ اسی طریقے سے عبدالحق صاحب نے، محدث دہلوی نے، وہ بھی ان سے 17 سال پہلے گزرے، انہوں نے بھی احادیث مبارکہ اور دیگر علوم کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ چونکہ پرانے اثرات بہت زیادہ تھے، اس لیے ہماری دینی کوششیں جو تھیں وہ نماز، روزہ، حج، یعنی وہی پوجا پاٹ سے زیادہ آگے نہ جا سکیں۔ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، 75% عبادات سے متعلق ہیں، وہ پوجا پاٹ والی عبادات سے۔ کتابوں میں ان پہ بڑی بحثیں ہیں، کنویں کا پانی ایسے صاف، بھائی کنویں کے پانی کے صاف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس کے مسائل 6 صفحوں پہ چلے جائیں گے۔ لیکن عملی زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں، اس کے بارے بہت کم گفتگو ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایک اندازہ ہے کہ معاملات زندگی دین کے اندر 75% کے قریب ہیں اور 25% عبادات ہیں، لیکن یہاں الٹ ہو گیا۔ جب رجحان ادھر تھا کہ عبادات پہ توجہ دی جائے، تو پھر معاملات میں اس کو لایا ہی نہیں جا سکا۔ جس چیز کی مانگ کم کر دی جائے یا کم ہو جائے، وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عبادات تک ہی ہم خوش ہو گئے، بس یہی ہے۔ عملی زندگی میں کوئی پتہ نہیں۔ میرے جیسے ایک کم علم آدمی کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، جی وہ ایسا طلاق کا ہو گیا ہے، ایسا وراثت کا معاملہ ہے۔ اس کی اہمیت بہت کم رہ گئی ہے۔ سیاست کے اندر، عدالت کے اندر، بہت ساری ہر چیز میں دین نے رہبری دی ہے، لیکن اس کو صرف کتابوں تک محدود کیا گیا، جو ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو، جب تک کہ ان کے کوئی اصول و ضوابط، ان کا کوئی آئین نہ ہو، وہ ادارے، وہ حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو پھر ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی اس حکومت پر میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول ہمیں نہیں ملے؟ اصول موجود ہیں، اس کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے علماء کرام عملی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کریں، تاکہ پھر ہم ان کو سیکھیں اور ہم عبادت کے صحیح مفہوم کو پا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم عملی زندگی میں اسلام کو لا سکیں۔ یہی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔